بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ عزیز طلبہ اور طالبات، اسلامک سٹڈیز IS 401 کے حوالے سے ہمارا لیکچر ہے ڈپارٹمنٹ آف اسلامک سٹڈیز یونیورسٹی آف ایگریکلچر فیصل آباد کے تحت۔ ہم نے گزشتہ لیکچر میں جو گفتگو کی تھی وہ گفتگو کی تھی کہ حفاظت حدیث کے حوالے سے اور تدوین حدیث کے ان مراحل کے حوالے سے، کمپائلیشن آف حدیث کے ان مراحل کے حوالے سے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اور صحابہ کرام کے دور میں رہی ہے۔ ہم آج اسی گفتگو کا دوسرا حصہ جو ہے وہ آج اس حوالے سے گفتگو کرتے ہیں کہ دور تابعین میں کون سی حدیث کے جو موڈز تھے، کس طرح اس کی کمپائلیشن ہوتی رہی۔ سب سے پہلے دیکھیے، تابعین وہ مقدس و محترم ہستیاں ہیں جنہوں نے صحابہ کرام کو حالت ایمان میں دیکھا اور ان کی موت بھی ایمان کی حالت میں ہوئی۔ تابعین کا درجہ صحابہ کرام کے بعد ہے۔ تابعین کی فضیلت کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ملتا ہے کہ وہ شخص خوش بخت ہے جس نے مجھے دیکھنے والوں کو دیکھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے رخصت ہو جانے کے وقت صحابہ کرام کی تعداد تقریباً 1 لاکھ سے زائد تھی، اور آخری صحابی 110 ہجری میں فوت ہوا ہے اور تابعین کا دور 181 ہجری میں ختم ہوا ہے۔ اس وقت صحابہ کرام کے انفرادی طور پر لکھے ہوئے نسخے یکجا ہونے شروع ہوئے اور ان مجموعوں کی بنیاد پر رسائل اور کتب مرتب کی جانے لگی۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے سرکاری طور پر ابو بکر بن حزم اور امام زہری رحمۃ اللہ علیہ کو اس کام پر لگایا۔ علماء کو حکم دیا گیا کہ وہ مساجد میں احادیث کی تعلیم کا اہتمام کریں۔ امام زہری نے مدینہ منورہ میں، امام عطا بن ابی رباح نے مکہ میں، امام شعبی نے کوفہ میں، امام حسن بصری نے بصرہ میں، اور امام مکحول نے شام میں، اور امام طاؤوس نے یمن میں کتب حدیث مرتب کرنے کی بنیاد رکھی۔ اس زمانے میں یہ طریقہ کار تھا کہ استاد اپنے طالب علموں کو زبانی درس دیتے، وقت ضرورت وہ اپنے لکھے ہوئے مجموعے سے استفادہ کرتے، شاگرد ان کے بیان کرتا احادیث کو لکھ لیا کرتے تھے۔ مسلمانوں میں فرقوں کے آغاز کی وجہ سے جب بعض باطل پرستوں نے احادیث گھڑنی شروع کر دی تو احادیث کو پرکھنے کے لیے جرح و تعدیل کا آغاز ہوا، یعنی دیکھنا یہ شروع کیا گیا کہ کون سا امام، کون سا شخص یعنی اس فن کا ماہر ہے، اور کون سا شخص جو حدیث بیان کرتا ہے آیا وہ عادل شخص ہے بھی کہ نہیں ہے۔ بعض تابعین کتابت حدیث کے مخالف بھی تھے، یعنی حدیث لکھنے کے مخالف تھے، مثلا عبید اللہ بن عمر السمحانی، ابراہیم بن یزید التیمی، جابر بن یزید بن ابراہیم النخعی وغیرہ یہ کتابت سے منع کرتے تھے، لیکن وہ اس لیے منع کرتے تھے کہ احتیاط کا تقاضا تھا، ورنہ روایت حدیث سے منع نہیں کرتے تھے، صرف لکھنے سے۔ یہ لوگ کمال درجے کے محتاط لوگ تھے کہ کہیں کوئی ایسی بات ان کے ذریعے دوسروں تک نہ پہنچ جائے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ فرمائی ہو، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کتابت حدیث کا اہتمام جاری رہا۔ امام عامر شعبی فرمایا کرتے تھے کہ جب تم مجھ سے کوئی چیز سنو تو اسے لکھ لیا کرو، خواہ وہ دیوار پر ہی لکھنا پڑے۔ امام عطا بن ابی رباح خود بھی حدیثیں لکھتے تھے، بچوں کو لکھنے پر آمادہ کرتے اور ان کے طلبہ بھی ان کے سامنے بیٹھ کر لکھتے تھے۔ اور صحابہ کرام کے حوالے سے یہ بات ضرور مد نظر رکھنی چاہیے کہ صحابی جو آخری 110 ہجری میں جو فوت ہوا ہے، گویا 110 ہجری تک کو صحابہ کرام کا دور کہا جا سکتا ہے۔ اس دور کے خاتمے سے قبل ہی حضرت عمر بن عبدالعزیز، جن کا دورانیہ حکومت 99 ہجری سے 101 کے درمیان ہے، صرف 2 سال، سرکاری طور پر احادیث کے اس وقت لکھے گئے مجموعوں کو اکٹھا کرنے کا حکم دیا۔ عہد صحابہ میں چونکہ لا تعداد نسخہ حدیث لکھے جا چکے تھے، اور اب قدرت کی طرف سے اس بات کے اہتمام کا وقت آ گیا تھا کہ صحابہ کے ذاتی طور پر لکھے ہوئے نسخوں کو باقاعدہ جمع کیا جا سکے، تاکہ ان کے فوت ہونے کے ساتھ ساتھ ان کے ذاتی نسخے ضائع نہ ہو جائیں۔ لہذا عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ایک نائب ابو بکر بن محمد بن عمر ابن حزم کو حکم جاری کیا کہ وہ حدیث کے لکھے ہوئے مجموعوں کو سرکاری طور پر اکٹھا کریں۔ تو یہ اس طرح کر کے ہوا۔ عہد نبوی کے بعد کتابت حدیث کا سلسلہ وسیع ہو گیا، اور یہ وہ وقت تھا جب قرآن اور حدیث کے باہم التباس کا خطرہ نہ رہا۔ مختلف شہروں میں ہر استاد حدیث کی روایت کردہ، ہر استاد کی جو روایت کردہ حدیثیں تھیں وہ جمع ہونے لگیں۔ صحابہ کرام کی مرویات کی تعداد بہت زیادہ تھی، انہوں نے یہ حدیث لکھی یا ان کے تلامذہ نے ان سے سن کر لکھی،
اور اپنے استاد صحابہ کرام کو سنائی۔ ان کی صحت کی تصدیق حاصل کی۔ ہر صحابی کے گرد ان کے شاگرد تابعین اکٹھے ہو گئے۔ لوگوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین جاننے کا بے تحاشا شوق تھا۔ اس کے ساتھ ہی وہ صحابہ کرام سے بھی جذباتی لگاؤ رکھتے تھے، اور اس ذوق و شوق کے پس منظر میں ہر صحابی کے گرد اکٹھے ہونے والے تابعین تک یہ احادیث منتقل ہوئیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، جن کی وفات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے 48 سال بعد ہوئی ہے، ان کے شاگردوں کی تعداد 800 ہے، اور ان کی مرویات کی تعداد بھی آپ جانتے ہیں، جس طرح پچھلے لیکچر میں بتایا 5374 ہے، اور آپ کے شاگردوں کو یہ روایات منتقل ہوئی۔ پھر حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت جابر بن عبداللہ، انس بن مالک، عبداللہ بن عمر، عائشہ صدیقہ، ابو سعید خدری وغیرہ، ان کی تعداد ہزاروں تک پہنچی ہے۔ علامہ خطیب بغدادی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ امام زہری پہلے شخص ہیں جنہوں نے حضرت عمر بن عبدالعزیز کے حکم پر حدیث کے دفاتر جمع کیے، پھر خلیفہ نے اپنے زیر انتظام پوری سلطنت میں ان چیزوں کو تقسیم کروایا۔ ان دفاتر کے علاوہ امام زہری نے سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک کتاب بھی تحریر کی ہے۔ صحابہ کرام کا دور محض جمع و کتابت حدیث کا دور تھا۔ تابعین نے احادیث کی کمپائلیشن اور تبویب چیپٹرائزیشن کی ہے، اور ان کو فقہی ابواب کے انداز سے مرتب کیا۔ تابعین کے دور میں جو سب سے بڑا حدیث کا مجموعہ مرتب ہوا ہے وہ موطا امام مالک رحمۃ اللہ علیہ ہے، اور یہ موطا امام مالک یہ وہ مجموعہ حدیث ہے جو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا مجموعہ کردہ، یہ جمع کردہ حدیث کا مجموعہ ہے، اور اسے کتب حدیث میں پہلی کتاب بھی کہا جاتا ہے۔ اس میں جو ہے صحابہ کرام کے قضایا جات وہ بھی اس میں جمع کیے گئے ہیں۔ آپ تصور کریں کہ اس زمانے میں آپ دیکھیں کہ کیفیت یہ تھی کہ جو روایات جمع کی گئی ہیں اس میں صحابہ کرام کے فتاوی جات بھی جمع ہے، خصوصی طور پر قضایا عمر، حضرت عمر کے فیصلے، اقوال حضرت عبداللہ بن عمر وہ بھی جمع ہے، اور ان میں روایات کی تعداد 1720 ہے۔ یہ موطا کے احادیث کی تعداد ہے۔ اس کے علاوہ جن لوگوں نے مجموعہ حدیث مرتب کیے ہیں ان میں عبد الملک بن عبدالعزیز ہیں، مالک بن انس ہیں، محمد بن اسحاق ہیں، محمد بن عبد الرحمن سفیان ثوری ہیں، امام عبداللہ بن مبارک ہیں، امام عبداللہ بن وہب ہیں، امام اوزاعی ہیں، حماد بن سلمہ ہیں، سعید بن ابی عروبہ ہیں، اور پھر کتب مسانید بھی مرتب ہوئی۔ اس میں مسند ابو داؤد طیالسی ہے، مسند امام احمد بن حنبل ہے، مسند اسحاق بن راہویہ ہے، اور مسند عثمان بن ابی شیبہ ہے۔ آپ تصور کریں کہ اگر ہم تابعین کی حدیث میں احتیاط کا تصور کریں کہ تابعین بھی حدیث کی روایت میں بڑے محتاط تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابہ کرام کے بارے میں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ ہے کہ وہ سب عادل ہیں، اس لیے صحابہ کرام کے زمانے میں تو سند طلب نہیں کی جاتی تھی، لیکن صحابہ کے آخری دور میں سند کی ضرورت محسوس ہونے لگی، کیونکہ اس زمانہ میں ہر طرح کے لوگ پیدا ہو چکے تھے، مسلمانوں کے اندر گروہ بھی پیدا ہو گئے تھے، اس لیے تابعین بڑے محتاط ہو گئے۔ امام ابو عالیہ تابعی فرماتے ہیں کہ ہم بصرہ میں صحابہ کی مرویات سنتے تو تصدیق کے لیے مدینہ منورہ جاتے تھے، وہاں پہ تصدیق کرتے تھے۔ امام شعبہ نے ایک شخص سے اس لیے حدیث قبول نہیں کی کہ اس کے گھر سے تنبورہ کی آواز آتی تھی۔ آپ تصور کریں کتنا احتیاط تھی۔ ایک شخص کے بارے میں روایت ہے کہ اسے معلوم ہوا کہ 1 ماہ کے فاصلے پر ایک شخص ہے جس کے پاس ایک حدیث ہے، وہاں پہ پہنچے تو مطلوبہ شخص سے اپنے گھوڑے کو خالی جولی دکھا کر بلا رہا ہے۔ وہ شخص واپس آ گئے کہ جو شخص اپنے جانور کے ساتھ دھوکہ کر رہا ہے اس پر کسی طرح اعتماد نہیں ہو سکتا۔ اب آپ دیکھیں تابعین نے اپنے شاگردوں کو اس بات کا عادی بنایا کہ وہ ان استادوں سے بھی بغیر سند کے حدیثیں قبول نہ کریں۔ آپ تصور کریں خلافت راشدہ کے بعد اخذ حدیث کے سلسلے میں اصول روایت اور درایت پر شدت سے عمل ہونے لگا، کیونکہ اب حالات اس کے متقاضی تھے۔ اس دور میں بہت زیادہ احتیاط سے کام لیا جانے لگا۔ امام زہری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک دن سفیان بن عتبہ سے حدیث بیان کی۔ سفیان نے امام زہری کے مقام و مرتبہ پر بھروسہ کرتے ہوئے نے کہا کہ سند بیان نہ کریں۔ فرمانے لگے کہ کیا تم بغیر سیڑھی کے چھت پہ چڑھ سکتے ہو؟ اس زمانہ میں شاگردوں کا امتحان اس طرح لیا جاتا تھا کہ اگر استاد نے ایک موقع پر کسی شاگرد کے سامنے ایک روایت بیان کی، اب 1-2 سال بعد انتظار کرنے کے بعد وہ اس حدیث کے بارے میں پوچھتے، اور اگر وہ اسی طرح بیان کر دیتا تھا تو اسے اطمینان ہو جاتا کہ واقعتاً اس نے جو ہے نا یہ صحیح معنوں میں اس کا دھیان رکھا ہے اور اس کا اہتمام کیا ہے۔ اب آپ دیکھیں دور تابعین کے مجموعہ حدیث کون سے تھے۔
یعنی جو احادیث کے متعلق جو تالیفات ہوئیں وہ 11 قسم کی ہیں، یعنی 11 قسم کی وہ تالیفات ہیں جو دور تابعین کے مجموعہ احادیث ہیں، وہ مجموعے جن میں صرف احادیث جمع تھی، کسی ترتیب اور کسی عنوان کے تحت احادیث جمع کرنے کا التزام نہیں کیا گیا۔ نمبر 2، احکام کے بارے میں احادیث کو یکجا کیا گیا، اور اس کی مثال زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کتاب الفرائض ہے۔ نمبر 3، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حالات کے بارے میں کتاب لکھ کر سیرت طیبہ لکھنے کی بنیاد رکھی۔ نمبر 4، حدیثوں کے ساتھ خلفائے راشدین کے فیصلے اور فتوے بھی درج کیے جانے لگے، جس طرح موطا امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اس کی مثال۔ نمبر 5، حضرت ابو موسیٰ اشعری نے مختلف لوگوں کے خطوط جمع کیے، مثلا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خطوط جمع کیے۔ نمبر 6، حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تفسیری روایات کو اکٹھا کیا۔ نمبر 7، تابعین نے اپنے استاد صحابہ سے حاصل ہونے والی احادیث کو جمع کیا۔ نمبر 8، تابعین نے صحابہ اور تابعین کے فتووں کو بھی حدیث کے ساتھ جمع کیا۔ نمبر 9، امام شعبی نے اپنی کتاب کو ابواب اور فصول میں تقسیم کیا۔ نمبر 10، امام زہری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک اس طرز کا اضافہ کیا کہ احادیث کے ساتھ صحابہ اور تابعین کے فتووں کو شامل کرنے کے ساتھ ساتھ ایک باب جامع الابواب قائم کیا۔ نمبر 11، امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے احادیث سے مسائل اخذ کرنے کا سلسلہ شروع انہوں نے کیا تھا، یعنی مسائل اخذ انہوں نے کیے۔ تو دوسری صدی ہجری کے نصف آخر میں حفاظت-e-حدیث کے سلسلے میں یہ رجحان پایا جاتا تھا کہ قابل اعتبار احادیث کے الگ مجموعے مرتب ہوئے۔ چھان بین اور تحقیق اور تفتیش کے بعد اس سے پہلے مرتب ہونے والے مجموعے اب نئے مجموعوں میں شامل ہونے لگے۔ اس اعتبار سے اس دور کو دور تبویب بھی کہا جاتا ہے۔ پھر اس دور میں محدثین نے حفاظت-e-حدیث کے لیے 90 سے زائد علوم وضع کیے، ان پر اب تک ہزاروں کتب لکھی جا چکی ہیں۔ آپ دیکھیں عہد تابعین میں جو مجموعے مارز وجود میں آئے اس میں حضرت عبداللہ ابن عباس کی مرویات کے مجموعے ہیں۔ مروان بن حکم نے حضرت زید بن ثابت کو ان کی احادیث لکھوائیں، حضرت زید بن ثابت کی احادیث لکھوائیں۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری کے مجموعہ حدیث کو ان کے بیٹے اور شاگرد ابو بردہ نے مرتب کیا ہے۔ عبد الملک بن مروان نے سعید بن جبیر تابعی سے ایک تفسیر لکھوائی۔ حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت جابر، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم وغیرہ کے شاگردوں سے ان حضرات سے حاصل ہونے والی احادیث کو مرتب کیا۔ عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات پہ دو کتابیں لکھی اور عروہ نے ہی غزوہ بدر کا حال عبد الملک کو سنایا تھا۔ تو بات کرنے کا سب سے مطلب یہ ہے کہ آپ دیکھ لیں، آپ آخر میں تابعین کے دور میں جو لوگ زیادہ نمایاں نظر آتے ہیں وہ یہ اہل مدینہ میں سے لوگ ہیں۔ امام سعید بن مسیب 93 ہجری میں وفات ہوئی، عروہ بن زبیر 94 ہجری میں وفات ہوئی، ابو بکر بن الحارث 94 ہجری میں وفات ہوئی، اور پھر اسی طرح ہی ابن عبداللہ بن عتبہ 99 ہجری میں وفات ہوئی۔ سالم بن عبداللہ، ان کی وفات سالم بن عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ 106 ہجری میں وفات ہوئی۔ سلیمان بن یسار 93 ہجری میں وفات ہوئی۔ محمد بن مسلم الزہری 124 ہجری میں وفات ہوئی۔ امام ابو الزناد 130 ہجری میں، اہل مکہ میں اکرمہ مولا ابن عباس 105 ہجری میں وفات ہوئی۔ عطا بن ابی رباح، ابو زبیر محمد بن مسلم، اور پھر اہل کوفہ میں سے عامر بن شرحبیل الشعبی 104 ہجری میں وفات ہوئی۔ ابراہیم النخعی 115 ہجری میں وفات ہوئی، اور اہل بصرہ میں امام حسن بصری 110 ہجری میں وفات ہوئی۔ امام محمد بن سیرین 110 ہجری میں وفات ہوئی۔ امام قتادہ بن دماعہ دوسی 117 ہجری میں وفات ہوئی۔ اہل شام سے عمر بن عبدالعزیز 101 ہجری میں وفات ہوئی۔ امام مکحول 118 ہجری میں وفات ہوئی۔ امام قبیصہ 86 ہجری میں وفات ہوئی۔ کعب الاحبار 32 ہجری میں وفات ہوئی۔ تو یہ وہ لوگ تھے جو مختلف علاقوں میں تھے۔ تو عزیز طلبہ، یہ مختصر خاکہ آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ ہم اگلے لیکچر میں نئے موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ و ناصر۔